اچھا شیخ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کے کتے ہیں، خود کو سگے مدینہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں شیخ، تو ایسا کہلانا کیسا ہے؟ ارے بھائی، آپ صرف سگے مدینہ نہیں کہتے ہیں لوگ، اچھا اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا کتا بھی کہتے ہیں، غوث اعظم کا در کا کتا بھی کہتے ہیں، کتوں کا کتا بھی کہتے ہیں، اور پتہ نہیں فلاں بابا کی کتا کہتے ہیں۔ اب تو یہاں تک مثالیں پیش آئی کہ لوگ دربار پہ جا رہے ہیں تو کتے کی شکل میں چلتے ہوئے اور کتے کی آواز بھونکتے ہوئے دربار پہ جاتے ہیں لوگ، ایسی بھی مثالیں اب آ گئی ہیں۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں، جبکہ اللہ کے بندے ہیں یہ، اللہ نے سب سے بہترین مخلوق بنایا، اللہ کے بندہ ہیں یہ، اور اگر مسلمان ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کتنے بڑے شرف کی بات ہے، شان کی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تو انہیں بہت بڑا درجہ دیا ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے میں کتا ہوں تو کتا ناپاک ہوتا ہے، اور نبی اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہوتا ہے، تو کتا ناپاک ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے میں کتا ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ مشرک ہے، وہ ناپاک ہے، اس لیے اپنے آپ کو کتا کہہ رہا ہے، اس طرح کتا ناپاک ہے، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ایک ایمان والا آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے اور نہ وہ کتا ہوتا ہے، سمجھ۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے کہتے، ابو بکر صدیق کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے کتا ہیں، یا عمر فاروق کہتے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے کتا ہیں، یا اسی طریقے سے دیگر صحابہ کہتے ہم ابو بکر صدیق کے در کے کتا ہیں، یا عمر فاروق کے در کے کتا ہیں، یا تابعین کہتے کہ ہم صحابہ کرام کے در کے کتا ہیں، یا تبع تابعین کہتے کہ ہم صحابہ کرام کے در کے کتا ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین یہ لوگ کہتے کہ ہم صحابہ کرام کے در کا کتا ہیں، یا خود شیخ عبد القادر جیلانی کہتے کہ میں صحابہ کرام یا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در کا کتا ہے۔ ان لوگوں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ بعد میں لوگوں نے جب عقیدے ان کے خراب ہوئے، جب شرک ان کے اندر آیا، خرافات ان کے اندر آیا، تو اپنے آپ کو کتا کہنے لگے۔ اچھا تعجب ہے، یہ اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو کہیں، اگر ہم کہیں کہ حضرت مولانا علامہ نبی کے در کے کتے صاحب تشریف لائیے تو ناراض ہو جائیں گے۔ اگر ہم ان کو کہیں کہ حضرت مولانا الحاج مفتی قادری شیخ عبد القادر جیلانی کے در کے کتے صاحب آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں تو ناراض ہو جائیں گے۔ خود کتا کہتے ہیں اور شرف سمجھتے ہیں، اور اگر ہم ان کو کہہ دیں کتے صاحب تشریف لائیے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ صحیح، تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ہم کتا نہیں ہے، کسی کے در کے کتا نہیں ہے، ہم عبداللہ اللہ کے بندے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ تو شیخ وہ کہتے ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر شیر خدا کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس سوال پہ وہ جواب دیتے ہیں۔ دیکھیے، کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں، جو چیز اللہ نے جس کے بارے میں بیان فرمایا، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں بیان فرمایا، ہم اس کو اتنا ہی رکھیں گے، عام نہیں کہیں گے، سمجھ گئے۔ اگر اسد اللہ کہا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ ان کے لیے خاص ہے، ان کے لیے خاص ہے۔ اگر یہ کتا کہنا فضیلت کی بات ہوتی تو ان کو کتا کہا جاتا، اگر کتا کہنا فضیلت کی بات ہوتی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتا کہا جاتا۔ نعوذ باللہ، ان کو کوئی کہے گا کہ نبی کے در کا کتا ہے تو علی کو سارے ناراض ہو جائیں گے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ تو کتا کہنا کسی بھی زمانے میں کوئی شرف کی بات نہیں ہے، چاہے وہ کسی قسم کا کتا ہو، کتا کتا ہوتا ہے۔ چاہے وہ لوگ کہتے جی نہیں وفاداری میں، وفاداری کی وجہ سے کتا کہتے، تو ٹھیک ہے بھائی، کیا کبھی صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے کبھی ذکر کیا ہے کہ اس وفاداری کی وجہ سے کتا کہیں اپنے آپ؟ صحیح۔ کتا اسی مدینے ہی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے، کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھونے سے وہ برتن ناپاک ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی کتا کہنا یہ اچھی بات نہیں کہنا چاہیے۔ ایک بات اور، ایک بہت بڑے عالم دین ہے، بہت معروف ہے، وہ اپنی دعا میں رو رو کے خوب گڑ گڑا کر، پبلک بھی رو رہی ہے، خود بھی رو رہے ہیں، اللہ تو مجھے نبی کے در کا میراثی گویا بنا دے، گویا بنا دے، نبی کے در کا میراثی گویا بنا دے، یعنی وہ ڈھول ڈپال بجا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، بہر کے یہ سب گمراہی کے راستے چلنے والے لوگ ہیں اور دین اسلام سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں اور غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ ایسا نہ کرو۔ گویا ہونا کسی بھی در کا یہ اچھی بات نہیں ہے، کتا ہونا بھی اچھی بات نہیں ہے، گویا ہونا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر گویا ہونا اچھی بات ہوتی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے گویے ہوتے، عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین یہ سارے سب سے بڑے گویے ہوتے۔ تو گویا ہونا اسلام میں کوئی بہت اچھی بات ہے کیا؟ تو میراثی ہو یا گویے ہو، بہر کے اب یہ ساری
چیزیں صحیح نہیں ہیں، درست نہیں ہیں. مسلمانوں کو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ رحمت